میں بات اپنی اوقات سے زیادہ نہیں کرتا، تمنا بھلے رکھتا ہوں آسماں چھو لینے کی، لیکن اوروں کو گرانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ میری بے بسی کا عالم تیرے کن کا منتظر ہے، میرے مہربان دکھا دے فیکون کا نظارہ مجھ کو۔ کوئی چھوڑتا نہیں آپ کو، بس اللہ تعالیٰ کو کچھ لوگ مزید پسند ہی نہیں ہوتے کہ آپ کے ساتھ رہیں، کیونکہ وہ آپ کو گمراہی میں لے جا رہے ہوتے ہیں۔ سو ایسوں کے لیے خود کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے رسوائی اور امتحان اور آزمائش سے بچا لیا۔ بس سب کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کی آنکھ میں احترام ہو اور الفاظ میں نرمی، جس کے اخلاق میں رحم دلی ہو اور مقاصد میں اعلیٰ ظریفی۔ آپ زندگی میں کبھی بھی ان لوگوں کو کھونے کی غلطی مت کرنا جن کی آنکھیں آپ کے لیے روئی ہوں، جن کے لب آپ کے لیے دعا گو رہے ہوں، جن کا دل آپ کے لیے تڑپا ہو، کیونکہ ایسے نقصان کا کبھی ازالہ ممکن ہی نہیں۔ تعلق جتنا بھی مضبوط ہو، ہمیشہ رابطوں کا محتاج ہوتا ہے، جو نظر انداز کرنے سے پہل تو بھیگی روئی کی طرح دل کو بوجھل ضرور کرتا ہے، لیکن پھر وقت کے گہرے سمندر میں ایسے ڈوب جاتا ہے کہ ورد زبان رہنے والے نام بھی ذہن و دل سے محو ہو جاتے ہیں۔ رشتوں میں سب سے بہترین رشتہ میرے نزدیک مخلصی کا رشتہ ہے، یعنی کہ ذاتی مفاد سے ہٹ کے صرف اور صرف اپنائیت کا احساس ہونا۔ زندگی آپ کو بہت کم ایسے لوگوں سے ملواتی ہے کہ جو آپ کے ساتھ بغیر کسی مفاد اور لالچ کے ہوتے ہیں۔ صبر کبھی نہ مانگو، کیونکہ صبر کسی چیز کو کھو دینے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ہمیشہ سکون مانگو، سکون حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو کھونا نہیں پڑتا۔ سجدہ کرتے وقت یہ سوچا کرو کہ تم سے بڑا گنہگار کوئی نہیں اور اللہ تعالیٰ سے بڑا مہربان کوئی نہیں۔ آج میں نے اپنے سائے سے پوچھا، میرے ساتھ کیوں چلتے ہو؟ تو اس نے ہنس کر کہا، اور تیرے ساتھ ہے بھی کون؟ مشکل ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہے، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں فرق صرف اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں، ترجیحات کا فرق ہے۔ ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ قبولیت اور مقبولیت میں سے ہمیشہ قبولیت کا انتخاب کرو۔ جو مقبول ہو ضروری نہیں کہ وہ قبول بھی ہو، لیکن جو قبول ہو اسے مقبولیت کی حاجت نہیں رہتی۔ انسان بھی با کمال ہیں، ڈراموں میں اداکاروں کے دکھ درد دیکھ کر رو پڑتا ہے، لیکن اصل میں لوگوں کے دکھ درد کو ڈرامہ سمجھتا ہے۔ جدائی مسئلوں کا حل نہیں ہے، لیکن پھر بھی جدا ہونا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ایسا چاہتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ اگلے کی خوشی ہم نہیں ہوتے۔ اور یقین کیجئے یہ بے حد اذیت کی بات ہے کہ جو انسان ہماری پوری زندگی کی خوشیوں سے بڑھ کر ہمارے لیے ہے، اس کی خوشی ہم نہیں ہیں، اس کا سکون ہم نہیں ہیں، اس کی زندگی میں ہماری کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے،
یہ نہیں جان سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کنارے پر لا کر کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا پھر تمہیں وہ اڑنا سکھا دے گا۔ جن لوگوں کے پاس آپ کو دینے کے لیے وقت ہی نہ ہو، ان کے پیچھے اپنی محبت کا رونا روتے پھرنا بے معنی ہوتا ہے، کیونکہ بھیک میں ملے 2 لمحوں کی توجہ کا اگر دل ایک بار عادی ہو جائے تو پھر ساری زندگی یہی بھیک ملتی ہے۔ جو آنکھ منفی دیکھنے کی عادی ہو جائے اسے مثبت میں بھی 2 منفی نظر آتے ہیں۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر تم اللہ تعالیٰ سے تجارت کر لیا کرو۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے اور یہ بڑے ہی راز کی بات ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ رشتہ اعلیٰ خاندان میں نہیں، اعلیٰ ظرف لوگوں میں ہونا چاہیے۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیز تیرے لیے ہے وہ تیرے لیے ہی ہے۔ ایک خوبصورت یقین، اللہ تعالیٰ کبھی دوسرا در کھولے بغیر پہلا در بند نہیں کرتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر مشہور مگر آسمان پر گمنام، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر گمنام اور آسمان پر مشہور ہیں۔ عزت تقوی سے ہے، قوت سے نہیں۔ ہمارے اچھے یا برے ہونے کا تعین ہمارے چنے گئے راستے نہیں کرتے، بلکہ وہ راستے کرتے ہیں جو ہم نے نہیں چنے ہوتے۔ وہ فیصلے انتخاب کرتے ہیں جو ہم نے میسر ہونے کے باوجود نہیں کیے ہوتے۔ زندگی میں بعض اوقات کسی تکلیف کا آنا آپ کو بہت سی تکلیفوں سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ ایک دھکا آپ کو بہت سے دھکوں سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی مت دو۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا اپنا ضمیر ہوتا ہے۔ انسان کو بہت ساری دوستیاں نہیں بنانی چاہیے۔ دوست بے شک ایک ہو لیکن سب کی کمی پوری کر دے، ایسا دوست جو آپ کو خود سے زیادہ اچھے سے جانتا ہو، وہی کافی ہے۔ محبت کبھی کبھی یقین کی سب سے اونچی سیڑھی سے اتنے زور کا دھکا دیتی ہے کہ انسان ساری زندگی کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان کو دوگلا نہیں ہونا چاہیے، لیکن انسان کو گہرا ضرور ہونا چاہیے۔ اگر آپ کھلی کتاب ہوں گے نا تو چسکورے لوگ آپ کو پہلے پڑھیں گے، پھر آپ کی زندگی کے ورق پھاڑ پھاڑ کر ان میں پکوڑے بیچنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے احتیاط کیجیے۔ دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے،
اور دوست کے احساس پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ میری زندگی کی 3 غلطیاں: ہر کسی پہ اعتبار کیا، لوگوں کی حد سے زیادہ پرواہ کی، اور کبھی کسی کو بھی دھوکہ نہیں دیا۔ پیدائشی طور پر انسان نہ تو فرشتہ ہے اور نہ ہی شیطان، لیکن اپنے اعمال کی بدولت فرشتے سے بہتر بھی ہو سکتا ہے اور شیطان سے بدتر بھی۔ تو جو چاہتا ہے تیری ہر مانگ پہ وہ کن کہہ دے، اس کے کس کس بلاوے پر تو نے لبیک کہا ہے۔ کبھی کبھی رشتوں میں لحاظ رکھتے ہوئے ہم بہت سارا زہر اپنے اندر اتار لیتے ہیں۔ ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں، مگر قدر پھر بھی نہیں ملتی، اور یہ بہت ہی دردناک لمحے ہوتے ہیں۔ زندگی جینے کے 2 ہی راستے ہیں: بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو ان کو جن کو بھول نہیں سکتے۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار کی تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ آج کا انسان دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے، اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اس کو مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورتوں کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہونے کی نشانی ہے۔ اگر کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس کو زیادہ عزت دو، اگر وہ اعلیٰ ظرف ہوا تو آپ کو اور زیادہ عزت دے گا، اور اگر وہ کم ظرف ہوا تو خود کو اعلیٰ سمجھے گا۔ دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، اور دوست کے احساس پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز ہیں: جب آپ غلط ہوں تو آپ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیں، اور جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کر لیں۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، کیونکہ وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ خوشی میں کوئی وعدہ نہ کرو اور جذبات میں کوئی فیصلہ نہ کرو۔ کہ اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ شیر خدا نے فرمایا، کوئی اپنا ہو تو کبھی نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا ہی نہیں ہوتا۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوتی جائے گی۔ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہوں، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہوں، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہوں۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہی منافقت کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ جو جتنی توجہ کا مالک ہو اس کو اتنی ہی اہمیت دو۔ کم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو بیٹھو گے۔
تم کسی کو چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، اس کے بعد تم اس کو زبردستی اپنانا چاہو تو یہ تمہارے نفس کی ذلت ہے۔ کچھ لوگ بھی نا کتنے ہی عجیب ہوتے ہیں، ان کو جتنا بھی اپنا سمجھو وہ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں۔ جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق نہ ختم کرے، بے شک وہ برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب کو تلاش کرتا ہے۔ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ کتنا بے وقوف ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اس کو تم پر اعتبار کتنا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے۔ خالق سے مانگنا شجاعت ہے، اگر دے تو رحمت اور نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے تو احسان، اگر نہ دے تو شرمندگی۔